السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ گھر میں ہی رہ رہے نا، باہر تو نہیں نکل رہے؟ شاباش، بالکل کہنا مانیے سب لوگوں کا، کوشش کیجیے کہ بالکل باہر نہیں نکلیے۔ کچھ بھی منگوانا ہے گھر کے بڑوں کو کہیے، وہ آپ کو منگوا دیں گے، وہ آپ کو لا دیں گے۔ پتہ ہے نا، فی الحال حالات ایسے نہیں کہ باہر نکلا جائے۔ شاباش، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، امی ابو کا بھی خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ باہر نہیں نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے سے دوسری بات، اب آ جاتے ہیں کام کی طرف۔ سب کو بہت مبارک ہو۔ پیزوئی میں نے آپ سے بات کی تھی، اب بھی بات کر رہا ہوں کہ اب آپ جماعت پنجم میں آ گئے ہیں، لہٰذا اب آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ اچھی طرح سے اپنے مضامین کو پڑھنا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے سریر خامہ لے کر آیا ہوں، اردو الف جسے ہم کہتے ہیں۔ سریر خامہ ہماری اردو الف کی کتاب کا نام ہے۔ اس سریر خامہ کا مطلب ہے قلم کی آواز۔ قلم باتیں کرتا ہے، بالکل باتیں کرتا ہے، پکارتا ہے، بالکل پکارتا ہے، پر ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ جب قلم سے الفاظ لکھے جاتے ہیں، لفظ لکھا جاتا ہے تو ہماری نگاہیں پڑھتی ہیں۔ جب ہماری نگاہیں پڑھتی ہیں تو ہم وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم قلم کی آواز سن سکتے ہیں، سن لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ ان دنوں کورس کے مسائل ہیں، کورس دستیاب نہیں ہیں، لہٰذا اسی مشکل کرزت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے پیش نظر ہم لوگوں نے کتابیں بھی جو ہیں وہ آن لائن کی ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی کہ آپ کی کتاب سریر خامہ کی کا جو سر ورق ہے اس کی تصویر لے کے یہاں لگائی ہے، تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کی کتاب کیسی ہے۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے، مجھے تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ نیلے کلر، دونوں نیلے کلر، ایک تیز نیلا کلر، ایک ہلکا کلر ہے، اور دونوں کا امتزاج بہت خوبصورت ہے، جو بہت اچھا لگ رہا ہے، آنکھوں کو بہت بھلا محسوس ہو رہا ہے۔ پھر اس پر دوسری جو خوبصورت بات ہے وہ کیا ہے کہ اس پر کتاب کے اندر جن شعراء کا کلام ہے اور جن مصنفین کی اس میں اسباق ہیں یا کہانیاں ہیں، اور میں چند ایک کی تصاویر اوپر نمایاں کر دی گئی ہیں، تاکہ آپ ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں سے بھی شناسا ہو جائیں، روشناس ہو جائیں، تاکہ آپ آئندہ جہاں بھی ان کی تصویر دیکھیں آپ کو یاد آ جائیں کہ ہم نے جو سبق پڑھا ہے یا جو سبق پڑھا تھا وہ انہوں نے ہی لکھا تھا۔ اس سے آپ ان کے بارے میں بہت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے جو ہے قابل ہو جائیں گے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ایک نظم ہے، اور اس کا نام ہے خدا کی نعمتیں۔ یہ ایک حمد ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ کون کون بتا رہے ہیں مجھے؟ شاباش، آپ پڑھ کے آئے ہیں پچھلی جماعتوں میں بھی۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور خدا کی نعمتوں کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں۔ خدا مطلب ہم جانتے ہیں اللہ، اور نعمتیں نعمت کی جمع ہے، اور نعمت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تب وہ تو کتنی چیزیں ہیں، گنے تو صحیح، اپنے ارد گرد ہی گن لیجئے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ صوفہ، آپ کا گھر، ہوا، ہم جو کھاتے ہیں وہ کھانا پینا، ہم جو پہنتے ہیں وہ لباس، جہاں جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا، غرض کہ ہر چیز جس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت کسے کہا گیا پتہ ہے آپ کو؟ والدین کو کہا گیا۔ بہت خیال رکھیں اپنے والدین کا، بہت پیار و محبت سے رہیں، حسن سلوک سے پیش آئیں، تاکہ وہ آپ کو اور ڈھیروں دعائیں دے، بہت خوش رہیں آپ سے۔ تو بیٹا، آج جو ہماری نظم ہے، جو حمد ہے، اس کے شاعر کا نام محمد حسین آزاد ہے۔ محمد حسین آزاد، ان کی تصویر ہے۔ 1830 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ دلی کہاں ہے؟ ہندوستان میں، انڈیا میں۔ اور وہ اپنی مضمون نویسی، جدید شاعری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ ان کے ہم مکتب تھے، یعنی کہ وہ ایک ساتھ
جو ہے وہ پڑھتے تھے، اور یہ سبھی شمس العلماء کے خطاب سے نوازے گئے۔ اس طرح سے آپ بھی اردو کے ایک بہت معروف مصنف بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ آپ کا انتقال 1910 میں ہوا اور آپ کو لاہور میں کربلائے گام شاہ میں دفن کیا گیا۔ یہ تھے ہمارے محمد حسین آزاد شاعر صاحب کی چھوٹی سی سوانح حیات۔ مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے ویب سائٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کچھ کتاب میں بھی ایک طرف لکھا مزید وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹا یہ ہماری خدا کی نعمت کا نظم جو ہے دعا ہے، اس کا پہلا صفحہ ہے، آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اس پہ دیکھیے، شاباش۔ اور جن کے گھروں میں پرنٹر ہے اس کا پرنٹ نکال لیں تاکہ آپ کو مزید سہولت ہو جائے، ورنہ تو یہ کام اور بہت اچھا کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ کی لکھائی بھی بہتر ہوگی۔ اسے آپ اپنے صفحے پہ اتار لیجئے تاکہ آپ کو بار بار جب بھی مشق کرنی ہو اس کی سے آپ مدد لے سکیں۔ بہت اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خوش خطی کے ساتھ نظم کو ایک اچھے سے صفحے پر شیٹ پہ اتار لیجئے۔ اس کا پہلا حصہ ہے، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بلند خوانی کے حوالے سے ہمارا آج کا جو خاص مقصد ہے وہ مقصد بھی یہی کہ آپ کی بلند خوانی کو بہتر کیا جائے، کیونکہ جب ہمیں اچھا پڑھنا آتا ہے تو ہمیں اچھا بولنا آتا ہے، جب اچھا بولنا آتا ہے تو سننے والا جو ہے وہ محظوظ ہوتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی اردو بول رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ لہٰذا نظم پڑھنے کے سبق پڑھنے کے طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے۔ نظم پڑھنے کے طریقے کے حوالے سے ہمیں خیال رکھنا چاہتا ہے کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی بہت اچھی ہو، تلفظ ہو، اس پہ روانی کا خیال کیا جاتا ہے، اتار چڑھاؤ کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر نظم پڑھتے ہوئے ترنم لے کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر اس میں احساسات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ کہاں ہمیں جو ہے اپنے احساسات زیادہ ابھارنے ہیں، کہاں ہمیں احساسات لفظ کے مطابق بیان کرنے ہیں، محسوس کرانے ہیں، ڈھالنے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ہماری بلند خوانی بہتر ہو جائے گی، بلکہ اتنی پیاری اور دلنشین ہوگی کہ سب اس کی خوب 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 تعریفیں کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں ایک دفعہ، آپ سنیے اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور الفاظ کی ادائیگی پر دھیان دیجیے اور دیکھیے کہ میں کس طرح سے کوئی لفظ ادا کر رہا ہوں۔ اور آپ کے دلچسپی کے لیے میں نے کچھ تصاویر ہیں جو اشعار کے مطابق، مصرعوں کے مطابق یا اس میں جو بیان کیا گیا اس کے مطابق ہے۔ اس طرح سے آپ کو اللہ کی نعمتوں کی جو ہے وہ واضح طور پر آپ کو جو ہے نشانیاں بھی مل جائیں گی، آپ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنے مشقی کام کرنے میں بہت زیادہ سہولت محسوس کریں گے۔ عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں، زمیں اپنے بندوں کو رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی، بجھانے کو پیاس ان کو پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا، اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ ان 4 اشعار میں بیٹا جو مشکل الفاظ عنایت مطلب دی ہوئی کوئی چیز دینا، نعمت میں بتایا، آپ کو بتا چکا ہوں کہ نعمت کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاعر بات کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی، جیسے یہ تصویر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ زمین ہے، پھر سانس لینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہوا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کھانا پکانے کے لیے آگ دی ہے، اور پھر ہمیں اناج دیا ہے،
تاکہ یہ اس کی رحمت ہے تاکہ ہم اپنا پیٹ بھر سکیں، جسے سب چھوٹے بڑے انسان کھاتے ہیں۔ یہ اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اناج میں شامل ہے دالیں، چاول۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں۔ کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں ہم۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر و سفر کے لیے۔ ہمیں دن دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا، ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے سونگھنے کے لیے خوشبو کا سلسلہ رکھا ہے، وہ کس طرح سے؟ پھولوں کے ذریعے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں مزیدار سے میوے دیے، یعنی پھل دیے جو ہم کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جسمانی اعضاء دیے، کان دیے تاکہ ہم باتیں سمجھیں، ہم باتیں سنیں۔ کیسی باتیں سنیں؟ جو ہمیں بڑے سکھاتے ہیں۔ پھر اپنے ارد گرد ہونے والی باتوں کو سوچیں، سمجھیں۔ پھر ہمیں ہر کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، پاؤں دیے کہ ہم کام کے لیے جائیں، سیر و تفریح بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاں سفر کرنے کا ارادہ ہے وہاں ہم سفر کریں۔ پھر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رات دی تاکہ ہم آرام کریں، دن دیا تاکہ ہم محنت کریں اور کام کریں۔ ہم جب کام کرتے ہیں دن بھر تو ہم رات کو آرام کرتے ہیں، جس سے ہم ایک دم جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور اگلے دن پھر ہم اپنے کام پہ نکل پڑتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ اٹھاتے نہ تکلیف اگر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کام کرنا سکھایا۔ کیوں کام کرنا سکھایا؟ تاکہ ہم دنیا کو سنواریں بھی، اور جب ہم کام کرتے تو تھکتے ہیں تو ہم سوتے بھی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شاعر آگے کہتے ہیں کہ اگر ہم تھکتے نہیں ہیں تو ہمیں آرام کرنے میں مزہ نہیں آتا، اور جب تھک کر آرام کرتے تو کتنا اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں واہ سکون آ گیا۔ تو اسی طرح سے پھر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے سکون آ گیا۔ تو وہ سکون، وہ راحت، وہ مزہ تبھی ملتا ہے ہم نے جب خوب محنت کی ہوتی ہے، دل لگا کے کام کیا ہوتا ہے، تھک بھی جاتے ہیں۔ پھر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری خوشی کا بہت خیال رکھا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ اس کے بندے کہیں اکتا نہ جائیں، تو لہٰذا اس نے ہمیں چاروں موسم دے دیے، سردی، گرمی، بہار، خزاں سب دے دیے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے دنیا میں رہتے ہیں، مزے سے رہتے ہیں۔ سردی کے لباس پہنتے ہیں، سردی کا جو ہے وہ غذائیں کھاتے ہیں، گرمی کے لباس پہنتے ہیں، اس کی غذائیں کھاتے ہیں۔ اس ہر موسم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے اس کی خوبصورتی جس سے ہم خوب محسوس ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ سردی کم ہوتی ہے اور گرمی آ جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی سدا ہے نہ سردی سدا۔ جب بارش ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، ایک دم موسم اچھا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے۔ گھومنے پھرنے کا مزہ آتا ہے، ہم خوب مزے کرتے ہیں، خوب محسوس ہوتے ہیں، خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ گھروں میں پکوڑے بنتے ہیں، آلو کے پراٹھے بنتے ہیں، جس کے جو رواج ہے، کوئی حلوہ بناتا ہے، لطف اٹھاتا ہے موسم کا، کھانے کا، پینے کا، کوئی چائے پیتا ہے، کوئی جوس پیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نئی کام کر رہے ہوتے ہیں، سردی اور گرمی چونکہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، موسم بڑا اچھا سا ہو جاتا ہے، نہ سردی ہوتی نہ گرمی ہوتی، تو گھومنے پھرنے کا بھی بہت زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے۔
اب وہ خاص بات جو ہمیں شاعر سمجھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب نعمتیں دی ہیں جس کا ہمیں خوب شکر گزار اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دیں، لہٰذا ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں کھانے پینے کو دیا، اس نے ہمیں دنیا دی، زمین دی رہنے کے لیے، بارش دی، موسم دیے، کیا کچھ نہیں دیا۔ میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ اور پھر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں پر جو ہے شکر ادا کریں، ہم روئے نہیں، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہم یہ تو دیکھیں نا ہمیں کیا کیا ملا ہے، اس پر نظر ڈالیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہیں معافی بھی مانگیں، شکریہ بھی ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، دوسرا طریقہ کہ اس کے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں ہم اس طرف کہ لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا اس وقت ملک کے حالات کتنے ہیں، ایسے ہیں کوئی غریب ہیں جو اپنی نوکریوں پر نہیں جا سکتے، کام پر نہیں جا سکتے، لہٰذا ہمارا ہم پر ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، جتنی ہو سکے ہم ان کے جو ہے مدد کریں، اس سے ہم حقوق العباد بھی ہم جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے میری دونوں ہی باتیں کری، حقوق اللہ، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، حقوق العباد یعنی لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا۔ تو لہٰذا اس نظم کو پڑھیے، اس نظم کو جو ہے آپ لوگ جو ہے سمجھیے اور اس کا اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کیجیے۔ خلاصہ نگاری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے اپنی لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی ہیں، اس میں کہ جو مین جو خاص نکات ہیں ان کو مد نظر جو ہے رکھ کر بیان کرنا ہے۔ دراصل شاعر ہمیں اللہ کی کن نعمتوں کا ذکر ہم جو ہے وہ ہمارے سامنے کر رہا ہے، ہمیں کیا کیا بتا رہا ہے، اس کے عوض میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ نے اسی کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں خلاصے کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نظم کا نام لکھیں گے، پھر شاعر کا نام لکھیں گے، اور جب آپ خلاصہ بیان کریں گے وہ کم از کم 50 الفاظ کا ہونا چاہیے، کیونکہ نظم بھی بڑی ہے، چھوٹی نظم ہوتی تو 40 الفاظ ہوتے، آپ اس میں 50-55 الفاظ جو ہے کہ حد رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہو تاکہ آپ ان سے مدد لے سکیں۔ بار بار نظم کی جو ہے بلند خوانی کے لیے سب سے پہلے تو نظم آپ کاغذ پر جو ہے ایک شیٹ پر اتار لیں تاکہ آپ کو بار بار جو ہے وہ جو ہے موبائل کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ آرام سے نظم پڑھتے رہیے اور اپنا کام کرتے رہیے۔ اس طرح دیکھیں گے کہ آپ کا کام بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ مزید کچھ جاننا چاہتے ہوں تو ضرور رابطہ کیجیے گا، آپ کی ہم ضرور مدد کریں گے، اور انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ کہ ہم سب جلد ملیں گے۔ اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بچوں کی دعائیں قبول کرتے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد از جلد ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی، خانہ کعبہ کی اور مدینہ شریف کی رونقیں بحال کر دے، ہمارے شہروں کی رونقیں بحال کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور بیماری جلد از جلد ختم کر دے اور سب کو صحت یابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو معاف کرے۔ کام کہتے رہیے گا، کرتے رہیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔